ہمارے گردوں میں تقریباً 10 لاکھ سے 15 لاکھ کے قریب چھوٹے چھوٹے فلٹر لگے ہوتے ہیں۔ انہیں نیفرون کہتے ہیں۔ یہ فلٹر خون کو فلٹر کر کے پیشاب بناتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ہمارے گردے روزانہ 180 لیٹر فلوئڈ کو ریسائیکل کرتے ہیں۔ گردوں کا کام ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ یہ آپ کی باڈی میں موجود پروٹین، ہارمونز، نیوٹرینٹس اور 99% پانی کو ریسائیکل کرتے ہیں۔ گردوں میں موجود فلٹر یعنی نیفرون میں سینسر لگے ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی میں ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے مدد کرتے ہیں۔ یعنی آپ کی باڈی کو، آپ کے جسم کو جتنی پانی کی ضرورت ہو اتنا رکھتے ہیں، باقی جسم سے باہر نکال دیتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو بیلنس رکھتے ہیں، وٹامن ڈی کو اس کی مکمل فارم میں کنورٹ کرتے ہیں، اور جسم میں موجود ٹاکسن یا ڈرگس کو باہر نکالتے ہیں۔ مطلب کوئی بھی زہریلی چیز اگر جسم میں موجود ہو تو اسے باہر نکال دیتے ہیں۔ انسان کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان نیفرون کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ گردوں کے فیل ہونے پر یہ تعداد آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے اور یہ فلٹر کرنے کی صلاحیت کو کھو دیتے ہیں۔ ڈائبٹک نیفروپیتھی میں نیفرون میں موجود پروٹین اور ان کے سٹرکچر کے ساتھ شوگر ری ایکٹ کرتی ہے، جسے میڈیکل ٹرم میں گلائکیشن کہتے ہیں۔ یہ عمل ضروری پروٹین کی وجہ سے بنتا ہے۔ جسم کو ان پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ بونڈ بنا لیتے ہیں اور باڈی فنکشن کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے۔ ان دونوں کے ری ایکشن سے ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ بنتے ہیں جو ان نیفرون کو فلٹر کو نکارہ بنا دیتے ہیں۔ یہ نیفرون اپنے سٹرکچر کھو دیتے ہیں اور یہ رینل فیلئر کی وجہ بنتی ہے۔ گردے فیل ہونے کے نتیجے میں وہ پروٹین جو جسم میں رہنے چاہیے تھے چونکہ ریسائیکل نہیں ہو رہے، اس لیے وہ جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پروٹین یورین کے ذریعے باہر نکلتے ہیں۔ یورین میں پروٹین کا آنا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے جس سے آپ کے کڈنی فنکشن کو دیکھا جاتا ہے، فلٹریشن ریٹ کو دیکھا جاتا ہے، اور اس انڈیکیٹر کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر رینل ڈیمیج کو ڈائگنوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد باڈی ان پروٹین کے لوس کی وجہ سے پانی سٹورج کرنا شروع کرتی ہے۔ باڈی میں سویلنگ ہو، پوٹیمیا ہو جاتا ہے، اور یہ باڈی میں کئی جگہوں پر یہ ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھ پاؤں پھول سکتے ہیں یا پوری باڈی میں پانی بھر جاتا ہے۔ ان نشانیوں کے آنے میں تقریباً 10 سال لگ جاتے ہیں، لیکن ایک نشانی جو کڈنی فیلئر کی ہے بہت پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ہے نکٹوریا، یعنی رات میں بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا۔ اگر آپ باقاعدگی سے ایک رات نیند میں پیشاب کے لیے اٹھتے ہیں اور پوری رات کے لیے یورین کنٹرول نہیں کر پاتے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی کڈنی نارمل فنکشن نہیں کر رہی۔ یہ مسئلہ ان پیشنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو شوگر کے مریض ہیں۔ دونوں کیس میں کافی سملیرٹی ہے۔ ڈائبٹیز کی نشانیاں بھی عموماً 10 سال میں ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے کڈنی پرابلم اور ڈائبٹیز چلتے ہیں۔ ڈائبٹیز 4 طرح کے ٹیشوز کو خراب کرتی ہے، ڈیمیج کرتی ہے: کڈنی، آنکھیں، نروس سسٹم اور آرٹریز۔ آپ نے صرف نکٹوریا کو مینیج کرنا ہے، کڈنی اور ڈائبٹیز ساتھ ساتھ مینیج ہو جائیں گے۔ نکٹوریا کو آپ آسانی سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے بلڈ شوگر لیول کو بیلنس کر لیں اور شوگر کا استعمال کم کریں۔ ہماری روزمرہ کی خوراک میں جو شوگر ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، جیسے کاربوہائیڈریٹ، چاول، نان، پاستا، چھنا ہوا آٹا، پکوڑے، سموسے، جلیبیاں، یہ سب شوگر کے پہاڑ ہیں۔ ان میں شوگر کافی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ یہ کربس باڈی میں جا کر شوگر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہماری ڈائبٹیز ایسوسی ایشن صرف ڈائبٹیز کو مینیج کرنے کی بات کرتی ہے، جیسے بلڈ شوگر بڑھ جائے تو انسولین لے لے یا میڈیکیشن لے لے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہائی بلڈ شوگر کو صرف مینیج کرنے سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے، بلڈ سے نکل کر سیل میں جا کر سیل کو نقصان پہنچاتی ہے، انڈوتھیلیم کو تباہ کر دیتی ہے اور اس وجہ سے آرگن فیل ہو جاتے ہیں۔ لیور میں جا کر یہ فیٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اصل حل یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک میں موجود شوگر کی مقدار کو کنٹرول کریں، اپنا ڈائٹ پلان بنائیں، کیٹوجینک ڈائٹ پلان کو فالو کریں، روزہ رکھیں، اپنے جسم کو شوگر کی بجائے کیٹون باڈیز پر چلائیں، روزانہ 16 گھنٹے آپ فاسٹنگ کریں اور 8 گھنٹے کے ٹائم فریم میں کھائیں۔ سلاد کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں کیونکہ اس میں
فائٹونیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو نیفرون کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کی کڈنی کو ہائی بلڈ گلوکوز سے بچاتے ہیں، نیفرون کو آکسیڈیشن سے بچاتے ہیں اور کڈنی فنکشن کو نارمل رکھتے ہیں۔ اگر آپ شوگر کے مریض کو فائٹو نیوٹرینٹ یعنی سیلڈ کھانے کو دیں تو اس میں ہائی بلڈ گلوکوز یا ہائی بلڈ شوگر ہونے کے باوجود کمپلیکیشن نہیں آئیں گے۔ سیلڈ میں موجود فائٹو نیوٹرینٹس اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز رکھتے ہیں اور یہ ہائی بلڈ گلوکوز سے ہونے والے بیڈ افیکٹ کو نیوٹرلائز کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے جو اینڈ سٹیج کڈنی ڈیزیز میں مبتلا ہے۔ آپ سیلڈ نہیں کھلا سکتے ان لوگوں کو کیونکہ اس میں کیلشیم، پوٹاشیم اور دیگر نیوٹرینٹس زیادہ مقدار میں ہو۔ اس کے علاوہ آپ وٹامن ای سپلیمنٹ استعمال کر سکتے ہیں جو فیٹ سولیبل امیزنگ ہیلتھ بینیفٹ رکھتا ہے، خاص طور پر ڈائبٹکس کمپلیکیشن کو کم کرتا ہے، گلائکیشن افیکٹ کو کم کرتا ہے، آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتا ہے، سیل کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ریٹینوپیتھی یعنی ریٹینا کو پہنچنے والے نقصان کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہلدی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہلدی میں بہت ہی زبردست فائٹو نیوٹرینٹس پایا جاتا ہے جو بہت اہم ہے۔ یہ ڈائبٹک نیفروپیتھی اور ریٹینوپیتھی سے بچاتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز رکھتا ہے اور شوگر کمپلیکیشن کو کم کرتا ہے۔ چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔